حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان جو بھی دعا مانگی جائے اللہ اس کو رد نہیں فرماتا، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ یہاں اس بات کو، اس مسئلے کو ذرا سمجھیے گا۔ یہاں لوگ کہہ سکتے ہیں جی میں نے تو بڑی دعائیں مانگی ہیں، میری دعا قبول نہیں ہوئی، وقت بھی یہی تھا اور لمحہ بھی یہی تھا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کا لقمہ حلال کا ہو۔ حرام لقمہ کھانے والے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضور کا فرمان ہے، اگر حضور کا یہ فرمان ہے کہ اس کے درمیان میں جو وقت ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، تو حضور کا یہ بھی فرمان ہے کہ حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آقا صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرماتے ایک شخص آیا اور اونچی اونچی آواز کے ساتھ رونے لگا، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ۔ صحابہ، اس کا پہننا حرام کا اور اس کا کھانا پینا حرام کا، بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ حرام لقمے کھانے والے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی، یہ ذہن نشین ہو گئی۔ اور دوسری چیز، جس دعا کے اندر آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پر درود و سلام نہ پڑھا جائے وہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس کے اوپر فرمان ہے۔ یہ دو چیزیں ہونا ضروری ہے، پھر دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ آدمی کہے جی میرا لقمہ بھی حلال کا ہے، میں درود شریف بھی کثرت کے ساتھ پڑھتا ہوں، پھر بھی دعا قبول نہیں ہوئی، تو یاد رکھیں علماء نے اس کے اوپر لکھا ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے 5 چیزیں ہونا ضروری ہوتی ہیں۔ یعنی آدمی جب دعا کرتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا آدمی نے ابھی اپنی زبان سے نکالی ہوتی ہے یا دل سے وہ دعا کرتا ہے، فوراً اسی وقت قبول ہو جاتی ہے۔ اور زندگی میں ہم نے بڑی ایسی دعائیں مانگی ہوں گی کہ ابھی ہم نے دعا کی ہوتی ہے تو فوراً وہ جو ہے قبول ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی آدمی کی کسی چیز کو کھانے کو دل کرتا ہے، تمنا ہوتی ہے، ابھی وہ تمنا آرزو دل میں ہی ہوتی ہے تو کوئی آدمی وہ چیز لے کے آ جاتا ہے، تو بندہ اس وقت کہتا ہے وہ کاش میں نے کبھی کچھ اور مانگا ہوتا۔ تو جو رب تمہارے دل کی آرزو کو اسی وقت پورا کرنے قدرت رکھتا ہے، تو بھائی دوبارہ مانگو گے وہ دوبارہ دینے پہ قادر نہیں ہے۔ تو یہ نہیں کہنا چاہیے میں نے کچھ اور مانگا ہوتا، تو آدمی کا اس بارے میں خیال ہوتا ہے، تو اس لیے کبھی کبھی آپ کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ چیز ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آدمی دعا کرتا ہے تو وہ دعا دیر کے بعد جا کے قبول ہوتی ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ بنایا تو دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، اے اللہ میں نے تیرا گھر بنا دیا، اب اس کو بسانے والا محمد مصطفیٰ بھیج دے۔ تو وہ دعا 500 سال بعد جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبول ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باصادق کی صورت میں۔ کبھی کبھی دعا دیر سے جا کے قبول ہوتی ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں وہ شرف مقبولیت پکڑ لیتی ہے، لیکن وہ کام دیر کے بعد جا کے ہوتا ہے، کیونکہ رب جانتا ہے میرے بندے کو اس دعا کی کب ضرورت ہے، تو اس لیے وہ دیر میں جا کے قبول ہوتی ہے۔ 2 صورتیں۔ تیسری صورت علماء بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو جو چیز مانگ رہا ہوتا ہے اللہ جانتا ہے اس سے زیادہ بہتر اس کو اس چیز کی ضرورت ہے، یعنی دعا اس نے کسی اور چیز کی مانگی ہوتی ہے تو وہ بدلے میں کوئی اور چیز عطا کر دی جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ دعا مانگتا ہے تو دعا کسی اور چیز کی مانگتا ہے، بدلے میں کسی اور چیز کو اس کو عطا کر دی جاتی ہے۔ کبھی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، کبھی لیٹ قبول ہو جاتی ہے، کبھی اس دعا کے بدلے میں کوئی تکلیف، کوئی ٹینشن دور کر دی جاتی ہے، کبھی وہ دعا جو اس نے مانگی ہوتی ہے اس کے بدلے میں کچھ اور عطا کر دیا جاتا ہے، جو کہ رب اپنے بندے کے معاملے میں جانتا ہے کہ اس کو اس چیز کی زیادہ ضرورت ہے۔ اور کبھی ایسا بھی نہیں ہوتا، یہ چاروں چیزیں نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قیامت کے لیے بچا کے رکھ لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بے اولاد حضرات ساری عمر جو ہے اولاد کی تمنا ہی ہوتی ہیں، آرزو کرتے رہتے ہیں، ان کو اولاد نہیں ہوتی، وہ دعائیں ان کی رد نہیں جاتی، وہ قیامت کے لیے محفوظ کر لی جاتی ہیں۔
اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی آدمی کو اس بارے میں خبر ہو جائے، علم ہو جائے کہ اس کی دعا کی کتنی فضیلت ہے، قیامت کے دن جب وہ اپنی دعاؤں کو ثواب کی صورت میں پہاڑوں کی شکل میں دیکھے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا کاش دنیا کے اندر تو نے میری کوئی دعا قبول نہ کی ہوتی